اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 11 الدرس الحادی عشر کتاب عربی کا معلم دیکھنے لگے ہیں، اور اس سبق کا نام ہے الاضافۃ۔ ٹھیک ہے، الاضافۃ یعنی اضافت، اضافت یعنی جوڑنا، جوڑنا یعنی تعلق رکھنا، تعلق یعنی کسی کا کسی اسم کا کسی دوسرے اسم کے ساتھ تعلق ہوگا، نسبت ہوگی، اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جائے گا۔ تو نیچے بیسکلی یہ سبق جو ہے یہ مرکب اضافی سے ہی متعلق ہے۔ نیچے اس کے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سبق نمبر 7 سے پیوستہ، سبق نمبر 7 سے پیوستہ، یعنی پیچھے جو سبق نمبر 7 گزرا ہے، یہ سبق نمبر 11 ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو پیچھے جو سبق نمبر 7 گزرا ہے اسی سے یہ اس کے ساتھ ہی نتھی کیا گیا، اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ تو میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں کہ سبق نمبر 7 کیا تھا، اس کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا۔ یہ سبق نمبر 7 تھا الدرس السابع، یہ مرکب اضافی تھا۔ اس کے اندر آپ نے سمپل جو مرکب اضافی تھا ابھی آپ نے شروع ہی کیا تھا، اس کو آپ نے سیکھنا بنانا شروع کیا تھا۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول یا میری کتاب یا ہمارا گھر، اس طرح کر کے جو الفاظ جوڑے جاتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے نسبت منسوب کیے جاتے ہیں، وہ مرکب اضافی کیسے بنتا ہے، بیسک جو اس کا قانون تھے، قاعدے تھے، وہ اس سبق میں تھے۔ تو ان کو آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ مضاف کا کیا قاعدہ ہوتا ہے اور مضاف الیہ کا کیا قاعدہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آپ کو زبانی کہ مضاف جو یعنی جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کے پاس الف لام نہیں ہوتا اور اس کے اعراب ہلکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اعراب ہلکے ہونے سے مراد ہے کہ اس کے پاس تنوین نہیں ہوتی، اور اگر کوئی مثنیٰ کا اسم ہو یا کوئی جمع سالم کا اسم ہو تو اس کے نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ صرف پہلے اسم کی بات ہو رہی ہے مضاف کی، کیونکہ اس سبق میں سبق نمبر 5 میں مثنیٰ اور جمع نہیں آئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم سیکھیں گے سبق نمبر 11 میں۔ اور اس کے علاوہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ حالت جر میں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی قید نہیں ہوتی، کسی قسم کا اس کے اوپر کوئی قاعدہ اور نہیں لگایا جانا کہ اس کو بھی الف لام دینا ہے یا نہیں، اس کے بھی اعراب ہلکے کرنے ہیں یا نہیں، ایسا کوئی سوال ہونا ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ اس کو صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے، مضاف الیہ کو سب کچھ لے، وہ سب کچھ سب طرح کا اسم وہ ہو، لیکن اس کی اعرابی حالت جر ہو، بس اس کو یہ خیال رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے بیسک چیزیں سیکھ لی تھیں۔ اسم کے ساتھ آپ نے یعنی واحد اسم کے ساتھ آپ نے کام کیا تھا۔ تو اب جو ہم سبق شروع کرنے لگے ہیں سبق نمبر 11، اس میں کچھ زیادہ چیزیں ہمیں وہ بتانے لگے ہیں مرکب اضافی کے متعلق، تو اس کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر جب اس کی تمرین کریں گے تو آپ کے اور بھی کنسیپٹ جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر نمبر 1 انہوں نے بتایا ہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے صیغے جب مضاف ہوں تو ان کے آخر کا نون اعرابی گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر تثنیہ کے صیغے اور جمع مذکر سالم کے صیغوں کا ذکر ہونے لگا، یعنی آپ کہیں کہ تثنیہ کا صیغہ جیسے مسلمانی، ٹھیک ہے، مسلمانی یہی بنتا ہے نا تثنیہ، مسلمانی، یا مؤنث ہوگی تو مسلمتانی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مسلمتانی اس طرح کر کے۔ اور جمع مذکر سالم کا صیغہ اسی کو لے لیں، اگر مسلم کو لے لیں، اس کا جمع مذکر سالم آپ بناتے ہیں تو مسلمون۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسلمون کی بات ہو رہی ہے، جمع مذکر سالم کے صیغے کی بات ہو رہی ہے، مؤنث کے صیغے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ نون اعرابی انہی کے پاس ہوتے ہیں، تثنیہ والوں کے پاس ہوتے ہیں، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مسلمانی ہو، مسلمتانی ہو، یا جمع مذکر سالم ہو، تو اس کے پاس نون اعرابی ہوتا ہے۔ تو یہ جب مضاف بنتے ہیں، یعنی پہلے نمبر پہ ان کو رکھنا ہے مرکب اضافی میں، تو ان کے آخر کا نون اعرابی گر جاتا ہے۔ یہ مسلمانی اور مسلمونہ، مسلمتانی اور مسلمونہ اور مسلمتانی، ان کے نونوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو نون اعرابی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ان کا اعراب ہے، یہ ان کو
اعراب جب یہاں پر بھی ہلکے کرنے ہوتے ہیں نا، جیسے مضاف کے اعراب ہلکے کرنے سے مراد یہی ہوتی ہے کہ یہاں نون اعرابی ان کو گرا دو اگر ان کو مضاف بنانا ہے. تو یہاں پر انہوں نے جیسے مثالیں دی ہوئی ہیں، ہما بیتا رجلن، وہ ایک شخص کے دو گھر ہیں، یعنی ہما وہ دونوں، یا بیتا دونوں گھر، رجلن ایک شخص. تو ہما بیتا رجلن وہ دونوں، یعنی ہما کی اگر آپ ایک دونوں کر کے ترجمہ نہیں کرنا تو صرف اس کو ایک ضمیر کی صورت میں کہہ دیں کہ وہ بیتا رجلن، بیتا دو گھر، رجلن ایک شخص. ٹھیک ہے، تو بیتانی یہ اب وہ بتا رہے ہیں اس کو کہ یہ کس طرح سے بنا ہوا ہے. حالت رفعی میں دراصل بیتانی تھا آپ کے پاس لفظ. ٹھیک ہے، یہ جو دوسرا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے بیتا کر کے، یہ اصل میں بیتانی تھا، یعنی مثنیٰ کا تثنیہ کا لفظ تھا بیتانی. تو یہ بیتانی کا نون اعرابی تھا، یہ چھوٹا سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ والا بیتانی، یہ نون اعرابی حالت رفع میں ہم نے استعمال کیا ہے. تو ہمارے پاس یہ نون اعرابی گرا کے ہم نے اس کو بیتا رجلن اس طرح سے بنایا ہے. یعنی بیتا رجلن یہ ایک مرکب اضافی ہے، بیتا مضاف ہے اور رجلن اس کا مضاف الیہ ہے. ہما کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ کریں، تھوڑی دیر کے لیے ہائڈ کریں آپ ہما کو اگر نہ لیں ہم، تو بیتا رجلن یہ ہمارا پیور مرکب اضافی یہاں سے نکل آیا ہے، جس میں سے بیتانی تھا آپ کا مثنیٰ کا اسم، دو گھر، ایک گھر بیتن ہوتا نا اور دو گھر بیتانی تثنیہ کے لیے. تو اس بیتانی کو استعمال کیا آپ نے مضاف میں، دو گھر. اور رجلن جو بندہ ہے جس کے ساتھ اضافت کی جا رہی ہے دو گھروں کی، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے نوٹ کر لیں کہ رجلن ہے، جر میں ہے. ٹھیک ہے، حالت جر میں ہے، یہ حالت جر میں ہے. مضاف الیہ اس کو ہمیشہ حالت جر میں رہنا ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو سکتی. بحث ہوگی تو بیتانی کے اوپر ہوگی، بیتا کے اوپر، مضاف کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کے اوپر سارا لب لباب ہے کہ مرکب اضافی آپ کا ابھی حالت رفع والا لینا ہے آپ نے، تو بیتانی لینا ہے، مضاف کو حالت رفع میں لینا ہے، اور وہ تھا بیتانی. ٹھیک ہے، تو یہ بیتا نون اعرابی اس کا گرا، تو یہ بیتا رجلن. اس کو ایک دفعہ اچھے سے سمجھ لیں تاکہ آگے والے پھر آپ کو بار بار زیادہ تفصیل اس کی ضرورت نہ پڑے. تو بیتا رجلن، بیتا بولنا بھی لمبا کر کے ہے الف کے ساتھ. ٹھیک ہے، الف مدہ کے ساتھ بولنا ہے بیتا رجلن، تاکہ سننے والے کو، جس کو لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کو سننے والے کو پتہ چلے کہ اچھا مثنیٰ تثنیہ کا صیغہ بولا گیا ہے، دو گھر بولا گیا ہے. اگر آپ اس کو چھوٹا کر کے بولیں گے بیتا رجلن، تو پھر یہ الف گرا کے اگر آپ بولیں گے، بولنے میں بھی آپ کی ترتیل میں بھی اگر یہ الف گر گیا، بولنے میں پتہ نہ چلا کہ یہ الف مدہ اس کے لگا ہوا ہے، تثنیہ کا الف لگا ہوا ہے اس کو، تو پھر بیتا رجلن یہ ایک گھر بن جائے گا، حالت نصب والا گھر. ٹھیک ہے، پھر بیتا اس طرح سے جیسے لکھے ہوئے کو اگر دکھاؤں تو میں، تو پھر لکھا ہوا اس طرح سے وہ سمجھے، سننے والا سمجھے شاید اس نے یہ بولا بیتا، یہ والا بولا بیتا. تو یہ والا لفظ تو نہیں ہے نا، یہ ایک گھر تو نہیں ہے نا، دو گھر بنانے ہیں ہم نے، ایک گھر سے دو گھر ہم نے بنائے ہیں، تو اس کو لمبا کر کے بھی بولا ہے تاکہ سننے میں بھی پتہ چلے کہ اچھا بیتا ہے، یہ اصل میں بیتانی تھا. اس کو نون اعرابی گرا کے تو اس کو دو گھر اس کا ترجمہ کیا گیا، مضاف بنایا گیا. تو اب اگر آپ اس کو پورے جملے کو کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہما کو بھی سامنے لائیں اور اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی بنائیں، تو ہما تو ایک اسم ضمیر ہے نا، یعنی وہ بھی مثنیٰ کی تثنیہ کی اسم ضمیر ہے. تو یہ اسم ضمیر اور دوسرے بیتا رجلن یہ مرکب اضافی، یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. تو جملہ آپ کا اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں اس کو جملہ اسمیہ بنانا ہے. اور جملہ اسمیہ کے جو پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا، خبر، متعلق خبر، اس طرح کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں دو چیزیں صرف نظر آ رہی ہیں، دو حصے نظر آ رہے ہیں. ایک ہما پہلا حصہ نظر آ رہا ہے اسم ضمیر کی صورت میں، یہ آپ کا مبتدا بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور بیتا رجلن یہ مرکب اضافی کی شکل میں آ رہا ہے. تو مرکب اضافی آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں خبر بن سکتا ہے، تو اس کو ہم خبر بنا لیں گے پورے مرکب کو. ٹھیک ہے، یہ خبر آپ کی ہو جائے گی. تو دونوں حالت رفع میں آپ کے پاس مبتدا بھی رفع والی ضمیر، اور بیتا رجلن یہ بیتا کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اس کی حالت رفعی استعمال ہوئی ہے، تو یہ آپ کی خبر ہو جائے گی. اس جملے کو اچھے سے دیکھ لیں تو پھر اگلے جملے جو ہے نا وہ اسی کنسٹرکشن میں چلتے جائیں گے. اگلا جملہ دیکھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے رأیتو
रअयतु मैं यानी मैंने देखे क्या देखे आपने? ज़ाहिर है देखना फ़ेल एक ऐसा रा या रा फ़ेल ऐसा है जिसको एक मफ़ूल चाहिए होता है, यानी आपने जिस ऑब्जेक्ट को देखा है वो उसके लिए इस फ़ेल के लिए फ़ाइल के लिए मफ़ूल बनेगा, और वो चीज़ जो है जिस चीज़ को आपने देखा है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखा है, या जिस पर्सन को भी आपने देखा है, जिस मफ़ूल को भी आपने देखा है, वो हालत नस्ब में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपने ध्यान में रखनी है कि ये आपका जुमला फ़ेलिया शुरू होने वाला शुरू होगा और फ़ेल फ़ाइल से शुरू हुआ है, तो रअयतु एक मुतअद्दी फ़ेल है जिसको एक मफ़ूल चाहिए, तो मफ़ूल आपका हालत नस्ब में होगा। अब हम सीख रहे हैं इधर मुरक्कब इज़ाफ़ी, इज़ाफ़त वाला चैप्टर है ना हमारा, तो यहाँ हम सीख रहे हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसमें हम मुज़ाफ़ के बहस है हमारे पास। ठीक है, मुज़ाफ़ की बहस है कि मुज़ाफ़ हमारा तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम में से कोई आ रहा है इन मिसालों में, तो उनके साथ हम देखने लगे हैं कि क्या असलूब तैयार हो रहे हैं उनके साथ, यानी उनके पास नून राबी होते हैं, तो नून राबी इनके किस तरह से मुज़ाफ़ बनने में गिरेंगे। ठीक है, तो आगे जुमला है रअयतु बैतई रजुलिन। ठीक है, बैतई रजुलिन थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, इतना आप देख रहे हैं तो इतना ही आपको ज़ेर ज़बरे भी ज़रा नज़र आ जाएंगी, मेरे ख्याल इतना सही है। रअयतु बैतई रजुलिन नज़र आ रहा है, अब नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा छोटा करो। हाँ ठीक है, जो दूसरा वाला है इसको नंबर दे देती हूँ मैं, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 है। रअयतु मैंने देखा, बैतई दो घर, रजुलिन आदमी के, मर्द के। ठीक है, मैंने मर्द के दो घर देखे, तर्जमा लिखा हुआ है। अब आगे इन्होंने बताया हालत नस्बी इस्तेमाल हुई है अब आपके पास। ठीक है, ये जो घर है तस्निया का जो इसम इस्तेमाल करना शुरू किया है इन्होंने 1 और 2 में मिसाल में, ये इसकी अब हालत नस्बी इस्तेमाल हुई है। ये दरअसल था बैताइनी। ठीक है, ये था बैताइनी, इस तरह से था ये लफ्ज़ बैताइनी, और बैताइनी में ये जो नून है इसका आखिर में, ये है इसका नून राबी। ठीक है, ये वाला इसका नून राबी है, इसको इन्होंने गिराया है तो बैताई बन गया। ठीक है, जब आप इसको नून राबी को गिराएंगे तो जाहिर है कि ये एक या इसके पास रह जाएगी ना, बैताई इस तरह से करके रह जाएगा, तो बैताई यहाँ हमें नज़र आ रहा है, और आगे ये मुज़ाफ़ बन गया फिर। ठीक है, दो घर हालत नस्ब में मुज़ाफ़ बनने में फिर इसका तस्निया का जो नून है, दो घरों का नून राबी वो गिर गया। तस्निया और जमा मुज़क्कर सालिम से ही हमें मुज़ाफ़ रखना है अभी इन मिसालों में। ठीक है, तो आगे राजुलिन जो है मर्द एक, जो मुज़ाफ़ इलैही आपके पास वो एक है। ठीक है, वो सिंगल, इस समय उसका कोई मसला नहीं है, सिंगल है तो सिंगल ही रहे। तो बैतई रजुलिन एक मर्द के मन दो घर, तो मैंने या एक शख्स के दो घर मैंने देखे, तो बैतई इससे पता चल रहा है कि ये जो या है, ये जो तस्निया की अलामत है, या ऊपर अलिफ थी तस्निया की अलामत हालत रफ़ा में बैता के पास, और इधर बैतई के पास या है तस्निया की अलामत हालत नसब वालों के पास। ठीक है, तो अब आपका बैतई रजुलिन ये एक मरकब इज़ाफ़ी हो जाएगा, और बैतई आपका मुज़ाफ़ और रजुलिन आपका मुज़ाफ़ इलैही। मुसन्ना के तस्निया के अस्मा कुरानी इबारतों में ज़रा कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर ज़ाहिर है आपको अपने याद नहीं रहती इतनी ज़्यादा, उसमें नहीं रहती, रूटीन में नहीं रहते ना मुसन्ना के अल्फाज, तो अगर आपको आए मुसन्ना के अल्फाज तस्निया के और आपको याद ना रहें कवायद ज़वाबित, तो फिर आप बुक में देख सकते हैं कि ये इसम किस तरह से तश्कील पाया है, तो आपको ये सबक याद करके देख के तो इसमें आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये वाला इसम इस तरह से था। तो रअयतु फ़ेल एंड फ़ाइल, रअयतु में अना की ज़मीर इसका फ़ाइल, और बैतई रजुलिन ये पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी, क्योंकि आपका मुज़ाफ़ जो है वो हालत नस्ब में, तो ये मफ़ूल। ठीक है, ये मफ़ूल आपके लिए बन जाएगा, इसको आप मफ़ूल के तौर पे रखेंगे, और रअयतु में फ़ेल एंड फ़ाइल। ठीक है, फिर आपके पास नंबर 3 है, जो मिसाल इसके अंदर हम देख लेते हैं। अबवाबु बैतई रजुलिन। ठीक है, अबवाबु बैतई रजुलिन, लाम के नीचे दो ज़ेरें मिसिंग है, इसको डाल लेते हैं, कभी कभी प्रिंटिंग में मिसिंग हो जाती हैं। मर्द के दो घरों के दरवाज़े। ठीक है, मर्द के दो घरों के दरवाज़े,
اب حالت جری میں انہوں نے کہا کہ یہ حالت جری میں دراصل بیتینی تھا، ٹھیک ہے، اوپر والا ہی جو بیتینی ہے نا، اسی کو واپس لیا گیا کہ یہ دراصل بیتینی تھا۔ ابواب بیتئی بیتئی، ہاں یہ والا جو اسم ہے نا جو بیچ میں آیا ہوا ہے آپ کا مضاف بن کے، مضاف الیہ بن کے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بیتینی تھا، اور رجل اس کا مضاف الیہ تھا، مرد کے دو گھروں کے دروازے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو کوئی مبتدا نہیں ہے، کوئی فعل تو ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادھر کوئی مبتدا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ابوابو اسم جو ہے یہ خود بھی ہے تو منصرف اسم ہے، اس کو تنوین والا ہونا چاہیے تھا، یعنی ابوابن اس سے ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ اور ہے اور ہیں کا ترجمہ بھی نہیں آ رہا، یعنی جملہ اسمیہ والا نمبر 1 میں جو آیا تھا ہمارے پاس کہ وہ ایک شخص کے دو گھر ہیں، یہاں پر کوئی اس طرح کا ترجمہ نہیں آ رہا، ادھورا سا جملہ بنا ہوا ہے، یہاں مرد کے دو گھروں کے دروازے۔ اب کچھ نہیں یہاں لکھا ہوا کہ ہیں یا کھلے ہیں یا بند ہیں یا اچھے ہیں یا کتنے بڑے ہیں، کچھ اس طرح کی کوئی ایکسٹرا انفارمیشن نہیں ہے، صرف مرد کے دو گھروں کے دروازے اتنی سی بات کہی گئی ہے، اور جو کہ ہمارے لیے نامکمل ہے، ٹھیک ہے، ایک ناقص جملہ، ایک ناقص مرکب کی صورت میں یہ ہمارے پاس آیا، مرکب ناقص کی صورت میں۔ اور دوسری اس کی جو پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ ہاں یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، یہ ایک مرکب ناقص کی صورت میں ہے، یعنی ادھورا مفہوم والا جملہ ہے، ادھورے مفہوم والا سنٹینس ہے۔ ابوابو جو ہے یہ منصرف اسم تنوین میں ہونا چاہیے تھا، ابوابن ایسے کر کے، تنوین اس کی نہیں ہے، یعنی بولے تو اعراب ہلکے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اور جب اعراب کسی کے ہلکے ہوتے ہیں تو فوراً ذہن جو ہے وہ مرکب اضافی کی طرف ابھی فی الحال جانا چاہیے آپ کا، کیونکہ آپ اضافت ہی پڑھ رہے ہیں، اور بھی کوئی وجہ ہوتی ہیں اعراب ہلکے ہونے کی، جیسے لا نفی جنس کا اسم کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، وہ بھی سنگل حرکت کے ساتھ ہوتا ہے زبر میں، تو یا حرف ندا لگ جائے تو اس سے بھی تنوین والے اسم کے اعراب جو ہے وہ سنگل حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی کنڈیشن یہاں نہیں ہے، یہاں پر پہلا اسم ہی اس کے اعراب ہلکے ہوئے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اعراب ہلکے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مضاف بن رہا ہوتا ہے وہ اسم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے جب پچھلا سبق نمبر 7 آپ نے پڑھا تھا تو وہاں آپ نے پیچیدہ مرکب اضافی پڑھا تھا، پیچیدہ مرکب اضافی میں پھر 2 سے زیادہ اسم شامل ہو جاتے ہیں نا، یعنی پھر آپ کو یہاں پر ابوابو بھی نظر آ رہا ہے، بیتئی بھی نظر آ رہا ہے، اور رجلین بھی نظر آ رہا ہے، یہ 3 طرح کے اسم آپ کو نظر آ رہے ہیں، 3 اسم نظر آ رہے ہیں، اور جو درمیان والا اسم ہوتا ہے اس کے اوپر 2 کام کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو بیتینی تھا اس کے اوپر 2 کام کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ ابوابو کے لیے مضاف الیہ بنے گا، ٹھیک ہے، ابوابو بیتئی یعنی 2 گھروں کے دروازے، ٹھیک ہے، تو یہ جو بیتئی ہے یہ 2 گھر، یہ ہے نا 2 گھر بیتئی جو درمیان میں ہے، اسم مثنیٰ کا تثنیہ کا اسم ہے، بیتینی تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا بات تو یہ ہوئی کہ اس کو بیتینی کو آپ نے بھیجا حالت جر میں کہ ابوابو کا آپ نے بننا ہے مضاف الیہ، تو 2 گھر آپ ذرا حالت جر میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہ بیتینی بن گیا۔ اس کے بعد پھر بھی اس کے اوپر کام باقی تھا، کیونکہ آگے رجلن کسی کے ساتھ نسبت بھی جوڑنی تھی ان 2 گھروں کی، مرد کے ساتھ کسی شخص کے ساتھ، ایک مرد کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ نسبت بھی جوڑنی تھی، تو آگے پھر اس کے لیے عربی اسم لایا گیا رجلن، ٹھیک ہے، اور رجلن جو تھا وہ 2 گھروں کے ساتھ نسبت کھا رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی آپس میں یہ دونوں مضاف الیہ بن رہے تھے، تو رجلن کو پھر جر میں رکھا گیا کہ آپ تو جر میں ہی رہیں کیونکہ آپ بیتینی کے لیے مضاف الیہ بنیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ رجلن جر میں چلا گیا۔ اب درمیان والا جو اسم تھا بیتینی، اس کے اوپر ہم واپس آئے، ٹھیک ہے، پہلے تو ہم نے اس کو ابوابو کے لیے مضاف الیہ کے طور پہ جر میں رکھا تھا بیتینی، اور اس کے بعد اس کو مضاف بھی بنانے کی ضرورت پیش آ گئی رجلین کے لیے، ٹھیک ہے، رجلین کے لیے یہ مضاف بھی بنا، تو پھر مضاف کے پاس تو اعراب ہلکے ہوتے ہیں، قاعدہ تو یہی ہے، اس کے آخر کا نون اعرابی گرتا ہے، تثنیہ کا اسم ہو جب مضاف بنے تو اس کے آخر کا نون اعرابی گر جاتا ہے، تو بیتینی سے یہ دوبارہ نون اعرابی گرا کے بیتئی بن گیا، ٹھیک ہے، 2 کام اس نے کیے، پہلے یہ گیا بیتینی گیا ابوابو کے لیے مضاف الیہ بننے، جر میں چلا گیا بیتینی، ابوابو بیتینی، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے ابوابو بیتینی یعنی 2 گھروں کے دروازے، پھر وہ جو 2 گھر تھے وہ رجلن کے لیے مرد کے 2 گھر،
بن گئے، ٹھیک ہے، مرد کے 2 گھر، اس طرح سے ترجمہ دینا تھا اس نے. تو بائی تائنی نے اپنا اعراب بھی ہلکا کیا، آخر کا نون اعراب بھی گرایا تو بائی تائی رکھ گیا. یعنی ہم کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جو درمیان والا اسم ہوتا ہے پیچیدہ مرکب اضافی میں، اس کی یہ پہچان ہوتی ہے. پیچیدہ مرکب اضافی کی یہ پہچان ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس سے پہلے 3 اسماء کا یا 4 اسماء کا بھی کبھی کبھی آپ کو ملے گا قرآن میں، 5 سے زیادہ اسماء کا مرکب اضافی نہیں ملتا. کہ پہلا اسم جو ہوتا ہے اس کا ابوابو، یہ سمپل حالت رفع میں، اگر تو رفع میں ہی رکھنا ہے اس کو، ورنہ اس کو بھی کبھی نصب جر مل سکتی ہے. یہ رفع میں ہوگا لیکن سنگل حرکت کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اپنے اعراب ہلکے ہوں گے. یہ مضاف ہوگا، ٹھیک ہے، اعراب ہلکے، اور یہ مضاف ہوگا، سمپل سی بات ہے. اس کے بعد والا جو اسم ہوگا یہ 2 کام کرے گا. یہ مضاف کے لیے مضاف الیہ بھی بنے گا، اور پھر اگلے اسم کے لیے یہ مضاف بھی بنے گا. اگلا اسم کون؟ رجولن، ٹھیک ہے، اس کے الٹے ہاتھ کی طرف جو اسم ہے اس کے لیے یہ مضاف بھی بنے گا. یہ اس کو 2 کام کرنے پڑیں گے، یعنی اس کے پاس اعراب بھی ہلکے ہوں اس کے، اور یہ حالت جر میں بھی ہو درمیان والا اسم، ٹھیک ہے. زیادہ پیچیدہ مرکب اضافی میں ان اسماء کے اوپر جو ہے نا ڈبل کام کرنا پڑتا ہے درمیان والوں کے اوپر. تو بیتائی رجولن، آدمی کے 2 گھر کے دروازے، ٹھیک ہے، مرد کے 2 گھروں کے دروازے. کچھ اس طرح سے اس کی پھر ترجمہ اس کا بن جائے گا. تو یہ تھے آپ کے مثنیٰ کے اسم تھے یہاں پر 1 2 3 میں. اب انہوں نے ہمیں بتانا شروع کیا نمبر 4 میں اور 5 میں اور 6 میں.